دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہوں یا ترقی یافتہ اقوام، وہ کورونا وائرس کے سامنے شکست خوردہ نظر آ رہی ہیں۔ مخیر حضرات، صاحب ثروت لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے، اور صاحب ثروت لوگ پوری دنیا میں سامنے آ رہے ہیں اور وہ اپنی حکومتوں کا ساتھ دے رہے ہیں، جیسے کہ بھارت کے سب سے امیر شخص مکیش امبانی، جن کے اثاثوں کی مالیت 40 ارب ڈالر سے زائد ہے۔ مکیش امبانی کے ریلائنس فاؤنڈیشن نے ممبئی کے ایک اسپتال میں کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے بھارت کا پہلا جدید ترین اور ڈیڈیکیٹڈ سینٹر قائم کیا ہے۔ مکیش امبانی نے مہاراشٹرا میں جدید اور مکمل سہولیات سے آراستہ آئسولیشن کی سہولت بھی قائم کی ہے۔ یہ فاؤنڈیشن مختلف شہروں میں کورونا متاثرین کو مفت کھانا اور مریضوں کی منتقلی کے لیے مفت تیل بھی فراہم کر رہی ہے۔ ریلائنس فاؤنڈیشن اسپتال کو قرنطینہ کے طور پر استعمال میں لانے کی پیشکش کی گئی ہے۔ یہ فاؤنڈیشن کورونا کے ٹیسٹس کرنے کے لیے کٹس بھی امپورٹ کر رہی ہے۔ مکیش امبانی کی موبائل نیٹ ورک کمپنی جیو نے اپنے صارفین کے لیے انٹرنیٹ ڈیٹا کے میعاد کو دگنا کر دیا ہے۔ نئے صارفین کے لیے سروس چارجز کو ختم کر دیا گیا ہے۔ مکیش امبانی نے روزانہ 1 لاکھ ماسک تیار کرنے، ڈاکٹرز اور ہیلتھ ورکرز کے لیے حفاظتی لباس تیار کرنے پر بھی کام شروع کر دیا ہے۔ آنند مہندرا ایک اور ارب پتی بھارتی کاروباری شخصیت ہیں، جنہیں بھارت کا ٹریکٹر ٹائکون بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی کمپنی کے مہندرا ہالیڈے ریزورٹس کو کورونا کے مریضوں کے علاج کے لیے پیش کر دیا ہے۔ انہوں نے ایک فنڈ قائم کیا ہے جو چھوٹے کاروباری افراد کے کاروبار کو سہارا دے گا۔ آنند مہندرا نے آئندہ کئی مہینوں تک اپنی 100% تنخواہ اس فنڈ میں جمع کروانے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے حکومت کو پیشکش کی ہے کہ ان کی ٹیم حکومت اور فوج کے ساتھ مل کر عارضی قرنطینہ سینٹرز بنانے کے لیے کام کرنے پر تیار ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے کارخانوں میں وینٹیلیٹرز تیار کرنے پر بھی کام شروع کر دیا ہے۔ امریکی فٹ بال سٹار رسل ولسن اور ان کی اہلیہ امریکی گلوکارہ سیارا نے فوڈ لائف لائن کے لیے 10 لاکھ کھانے کے ڈبوں کی فراہمی کا اعلان کیا ہے۔ انیل اگروال ایک اور ارب پتی بھارتی کاروباری شخصیت ہیں۔ انہوں نے $13 ملین کا امدادی فنڈ قائم کر دیا ہے۔ انہوں نے سینیٹائزرز بنانے والی کمپنیوں کو 5 لاکھ لیٹر ENA یعنی ایکسٹرا نیوٹرل الکوہل مفت فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان کی کمپنی 1.5 لاکھ ماسک مفت فراہم کرے گی۔ امریکی گلوکارہ اور اداکارہ ریانا نے $50 لاکھ کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ وجے شیکھر شرما بھارت کی کمپنی پے ٹی ایم کے بانی ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ڈاکٹرز اور سائنسدانوں کی ایسی ٹیم جو کورونا سے نمٹنے کے لیے کوئی حل ایجاد کرے گی تو وہ اس ٹیم کو ریسرچ کے لیے $6.5 لاکھ دیں گے۔ انہوں نے ضرورت مند افراد میں 10 لاکھ صابن اور ہینڈ واش لیکوڈ مفت فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ چینی ارب پتی اور ایک کامرس کمپنی علی بابا کے بانی جیک ما نے دنیا بھر کے لیے 38 لاکھ سے زائد ماسکس، 6,10,000 سے زائد ٹیسٹ کٹس، سینکڑوں وینٹیلیٹرز، 36,000 سے زائد حفاظتی لباس اور دیگر ضروری آلات کی فراہمی کا اعلان کر دیا ہے۔ دنیا کے معروف فٹ بالرز لیونل میسی اور کرسٹیانو رونالڈو نے 10 لاکھ یوروز کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ ٹینس کی دنیا کے سپر سٹار راجر فیڈرر اور ان کی اہلیہ نے $10 لاکھ سے زائد رقم متاثرین کی مدد کے لیے دینے کا اعلان کیا ہے۔ گوگل کمپنی نے $800 ملین کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بل گیٹس فاؤنڈیشن نے $100 ملین کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ فیس بک کے بانی مارک زکربرگ اور ان کی اہلیہ نے $25 ملین اور فیس بک اور نیٹ فلکس نے بھی چھوٹے کاروباروں کو سہارا دینے کے لیے $100 ملین مختص کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پوری دنیا میں مخیر حضرات اور صاحب ثروت کاروباری شخصیات سامنے آ رہی ہیں اور وہ اپنے اپنے ملکوں میں اپنی اپنی حکومتوں کا ساتھ دے رہی ہیں، لیکن پاکستان میں جو 40-50 بڑے کاروباری اور سرمایہ دار خاندان ہیں، ابھی تک ان کی طرف سے پاکستانی حکومت اور پاکستانی قوم کی مدد کرنے کے لیے اس طرح کی کسی بڑی یا کوشش کا اعلان نہیں کیا گیا۔ کیا پاکستانی حکومت تنہا اس مصیبت سے یا ناگہانی آفت سے نمٹ سکتی ہے، یا واقعی اس کو پاکستان کے صاحب ثروت افراد کی مدد کی بھی ضرورت ہوگی؟ اس کے علاوہ کورونا وائرس کی جو مجموعی صورتحال اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحبہ بھرپور کوشش کر رہی ہوگی آپ کی حکومت، اس وقت کسی قسم کا پیسمزم
پھیلانا جو ہے وہ ملک یا قوم کی خدمت نہیں ہو سکتا. ہم تو آپٹیمزم کے ساتھ تنقید بھی کر رہے ہیں, تو آپٹیمزم کے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اب مخیر حضرات, صاحب ثروت لوگ پاکستان میں 20, 30, 40 جو بڑے خاندان ہیں وہ بھی آگے آئیں, اور جیسے یہ خاندان اپنے ملکوں میں حکومت کا ہاتھ بٹا رہے ہیں, اس طرح ہمارے ہاں بھی لوگ آگے آئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک اتنے اہم ایشو پہ, جس میں ایک حکومت کا رول ہے اور ایک حکومت کے ساتھ جڑی ہماری معاشرے کے صابع استطاعت لوگوں کا رول ہے, تو ان دونوں کو آپ نے یکساں انداز سے اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا. دیکھیں, یہ جتنا بڑا گلوبل چیلنج ہے اور جس طرح سے اس گلوبل چیلنج کے اثرات پاکستان کے اوپر آئے ہیں, اور ایک قومی مسئلہ ہمارا اس وقت بنا اور ایک قومی مسئلہ اب ایک قومی بحران کی شکل اختیار کر رہا ہے, تو اس سے نپٹنے کے لیے حکومت تو اپنے تمام ممکنہ جو بھی بیسٹ پاسبل وے فارورڈ اور حکمت عملی ہے اور جو وسائل ہیں ان کو عوام کے لیے وقف کر چکی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی پاکستان کے اندر اس کرونا وائرس کا جو متاثر ہے اس کو ریلیف دینا, اس کی مدد کرنا, اس کے علاج معالجے کی سہولتوں کو یقینی بنانا اور پھر اس کو پھیلنے سے روکنا ہماری ذمہ داری ہے اور اولین ترجیح ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی حکومت اس وقت تک اس قسم کی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جب تک غیر حکومتی سپورٹ اس کو حاصل نہ ہو, عوام اس حکومت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے نہ کھڑے ہوں, اور پھر مخیر حضرات جو ہیں وہ اپنے وسائل کا رخ جو ہے وہ اس مسئلے کے تدارک کی طرف نہ موڑیں. الحمدللہ ہماری پاکستان کی جو قوم کا بین الاقوامی سطح پہ تعارف ہے وہ دنیا کے 5ویں نمبر پہ چیریٹی دینے والی قوم کے طور پہ شمار ہوتے ہیں, اور پاکستان میں جب بھی کوئی مصیبت, آفت یا کوئی ایسا بحران آیا تو ہماری قوم کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہی. اور میں پورا امید ہوں کہ آپ نے جن لوگوں کا ذکر کیا, جن ملکوں کا ذکر کیا, پاکستان میں اس سے زیادہ درد دل رکھنے والے مخیر حضرات موجود ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان نے چونکہ ایک فنڈ جو ہے وہ کریٹ کیا ہے اور ایک نیٹ ورک اور میکنزم پلان کیا ہے, تو جو وہ نیٹ ورک اور کا حصہ بنتے جائیں گے اور اس کمپین میں پرائم منسٹر آف پاکستان کی طاقت بن کے اس انیشیٹو کو مضبوط کریں گے اور اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ایک ہرائیول دستے کا کردار ادا کریں گے. اور مجھے اپنی قوم پہ فخر ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو مخیرات ہیں, صاحب استطاعت لوگ ہیں, کاروباری طبقہ ہے, اور وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی شفقتوں سے, محبتوں سے اور رحمتوں سے نوازا ہے, وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے مستحق نادار اور دکھی بہن بھائیوں کی مدد کے لیے ضرور آگے بڑھیں گے. ڈاکٹر صاحبہ, آج کے دن تک پاکستان میں 12 اموات ہو چکی ہیں, اور اب سے کچھ دیر پہلے جو ڈاکٹر ظفر مرزا وفاقی وزیر صحت, انہوں نے پریس بریفنگ دی تو تقریباً 1420 کے قریب کیسز پاکستان بھر میں اس وقت رپورٹ ہو چکے ہیں جن کے ٹیسٹ پازیٹیو آئے. ہمارے پروگرام سے کچھ دیر پہلے وفاقی جو وزیر ہیں, وزیر صحت, انہوں نے جو بریفنگ دی اس میں بتایا 1400 سے زائد کیسز ہیں. لیکن اس میں جو الارمنگ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 173 نئے کیسز کا اضافہ ہوا ہے. اس سے پہلے جو گراف ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 10 دنوں میں, تو روزانہ 100 کے قریب یا کم و بیش 100 سے 2-4 کم یا 2-4 زیادہ کیسز کا اضافہ ہو رہا ہے روزانہ کی بنیاد پہ, لیکن 24 گھنٹوں میں 173 کیسز کا اضافہ ہوا ہے. آپ کو نہیں لگتا یہ الارمنگ ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ اب یہ رفتار اس طرح بڑھتی ہے تو معاملہ کہاں جائے گا؟ دیکھیں, یہ آپ کی 22 کروڑ کی آبادی ہے, اور 22 کروڑ کی آبادی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 ورسز 9 کا جو ریشو ہے, جو ایپیڈیمیولوجسٹ ہیں وہ جو ریشو انڈیکیٹ کرتے ہیں یا جو اپنی اسٹیٹسٹکس اور انالیسز شیئر کرتے ہیں, وہ زیر بحث ہیں. اس میں مختلف طرح کی اپنی رائے اور اپنا ورژن ان کا جو ہے وہ سامنے آتا ہے, لیکن
جو کنسنسس ہے جس پہ سب کا وہ یہ ہے کہ ہمیں اس وبا سے بچنے کے لیے نہ تو خوفزدہ ہونا ہے نہ گھبرانا ہے، لیکن اپنی تمام حفاظتی تدابیر کو یقینی بنانا ہے، اور احتیاط اور پرہیز ہی اس وبا سے نپٹنے کا اس وقت سب سے بہتر اور مؤثر ہتھیار ہے۔ اب جو آپ الارمنگ سچویشن کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں، دیکھیں آپ کا جو ٹیسٹنگ میکنزم تھا وہ سلو تھا، اور جو آپ کے اس سے پہلے چونکہ ایک تو ٹیسٹنگ کٹس اس طرح سے دستیاب نہیں تھی، دوسرا آپ کے لوگوں میں وہ شعور اور آگاہی نہیں تھے، پھر اس کے بعد جو متاثرہ شخص ہے اس کو 2 سے 3 ہفتے کا جو ٹائم چاہیے سائن سمٹمز آنے میں اور اس وائرس کو ریپلیکیٹ ہونے میں، تو اس وجہ سے جو وہ ٹائم پیریڈ آگے بڑھے گا، جو علامات کے حامل جو افراد ہیں ان کی نشاندہی سامنے آتی جائے گی، اور پھر آپ ان کا ٹیسٹ کرنے کے بعد ہی یہ تعین کر پائیں گے کہ ایکوریٹ اس دن کی تعداد کیا ہے۔ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے، بلکہ اس کے لیے ویکسینیشن جو ہے اس کی تیاری، اس کے علاوہ اس کے لیے ادویات کی تیاری، اس کی تشخیص کو مزید کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، پوری دنیا کے سائنٹسٹ اس وقت امریکہ سے لے کے چین تک اور یورپ تک وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ اس ناگہانی آفت سے کیسے نمٹا جائے، انسانیت کو، بنی نوع انسان کو اس ناگہانی آفت سے کیسے بچایا جائے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ 1 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے اس کی ویکسین کی مکمل تیاری، یعنی تیاری سے مراد کہ وہ ویکسین جو ہے وہ واقعی کیا انسانوں کو انجیکٹ کی جا سکتی ہے یا نہیں، اور وہ واقعی سود مند ہے یا نہیں، اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے انسانیت کو 1 سال کا عرصہ درکار ہے۔ اس 1 سال کے عرصے میں یہ ناگہانی آفت اور کتنی تباہی پھیلا سکتی ہے، اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔